الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور. مشکوک اشیاء کے استعمال سے ظلمانی قسم کا انقباض پیدا ہوتا ہے. جب آپ محسوس کریں کہ میری طبیعت نماز کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی، جب یہ محسوس کریں کہ میری طبیعت سنت سے انحراف کی طرف جا رہی ہے، تو یہ لازم نتیجہ اس بات کا ہے کہ آپ کسی حرام میں مبتلا ہیں. حرام کا اثر یہ ہوتا ہے کھانے میں، پینے میں اور حرام پر اصرار کرنے میں قبولیت حق کی استعداد کم ہوتی ہے اس آدمی میں. جب قبولیت حق کی استعداد کم ہو جائے تو رفتہ رفتہ حدود شریعت سے رفتہ رفتہ وہ سنت سے پیچھے ہو جاتا ہے، اور یہ انجام کے اعتبار سے بہت خطرناک ہے. ہم میں سے جو بہت زیادہ دیندار لوگ ہیں، آج دن کو بھی میں سوچ رہا تھا، بلکہ عرض بھی کیا دوستوں کو، کہ وہ بارڈر لائن پر زندگی گزارتے ہیں. بارڈر لائن پر، یعنی بارڈر لائن کا مطلب یہ ہے کہ وہ دشمن کے ساتھ دو بدو جنگ میں ہیں، آمنا سامنا ہے. یعنی بالکل بارڈر پر رہنا، آمنا سامنا، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں کسی وقت بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کبھی کسی بڑے حادثے کا آدمی شکار ہو سکتا ہے. نفس کے ساتھ جنگ میں اقدام بھی ہو، دفاع بھی ہو، یہ دونوں قسم کی جنگ، یہ دونوں جنگیں اور دونوں کے حربے جانتا ہو آدمی. کبھی دفاع کی لائن میں ہو، کبھی اقدامی جہاد میں ہو، تب جا کر یہ نفس کی مارکہ آرائیوں سے یہ بچے گا. اور نہ کسی وقت بھی اس مارکے کے زیر اثر یہ شکار ہو جائے گا. اور جس وقت سے ہم ابھی گزر رہے ہیں، یہ تو انتہائی خطرناک وقت ہے. حلال دے کر بھی حرام کھاتے ہیں، حلال دے کر بھی حرام کھا جاتے ہیں. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آدمی سے فرائض چھوٹتے ہیں، فرائض چھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کی حدود اس سے ضائع ہوتی ہے. پھر تو مشکوک اشیاء کا استعمال، حرام کا استعمال، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے تعلق مع اللہ میں شدید ترین کمی واقع ہوگی، اور یہاں تک کہ اسی ظلمانی انقباض میں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. اور یہ اچھی بات نہیں ہے، بہت نقصان والی بات ہے، بہت نقصان والی بات ہے. اب اس حدود پر قائم رہنے کے لیے آج دن کو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو سنت غیر مؤکدہ ہیں، سنت غیر مؤکدہ کا بھی مسلسل ترک، یہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ فتنے کا دور آ گیا ہے، اور اس فتنے کے دور میں ایک بڑی سوچی سمجھی سازش اور سکیم کے تحت ایسے لوگ سوشل میڈیا پر آ گئے ہیں جو حدیث کو حجت نہیں مانتے.
جو سنت کی اہمیت سے ناواقف ہیں اور وہ سنت کو اہمیت ہی نہیں دیتے. اچھا کچھ پڑھ لے کر لے تو ٹھیک ہے، ایک نفلی معاملہ ہے، ایک قرب کا یہ بہتر طریقہ ہے، اس سے زیادہ وہ اہمیت نہیں دیتے. اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی صرف بارڈر لائن کے قریب قریب ہوتا ہے، اور وہ کسی وقت بھی کسی بڑے فتنے کا شکار ہو جائے گا. اب سنت کی جو اہمیت ہے، اب اس سے اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم کے بے شمار مقامات ہمیں دیکھیں اللہ کا کیسے پتہ چلا کہ اللہ کون ہے. اللہ کا پتہ نبی سے چلا ہے نا. اور اللہ خود فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ مل ہی نہیں سکتا محبوب کے بغیر. ہم اللہ کو پا ہی نہیں سکتے، اللہ کا تعلق حاصل کر ہی نہیں سکتے محبوب کے بغیر. تو یہ لازمی شرط ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ. خواتین بھی میری بات سن رہی ہیں، حدیث میں ایک کتابوں میں آتا ہے کہ ایک خاتون تھی جن کی قرآن پر بڑی نگاہ تھی، سنت پر بڑی نگاہ تھی اس کی. تو وہ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئی. یہ جو عبداللہ بن مسعود تھے نا رضی اللہ عنہ، یہ بھی بڑے عظیم صحابی تھے. آج کل بخاری شریف کے ختمات ہو رہے ہیں جگہ جگہ، تو اعمال کے وزن پر جو حدیث لائی جاتی ہے نا کہ قیامت والے دن اعمال کا وزن ہوگا، اعمال تولے جائیں گے. وہ کلمتان جو حدیث ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ، اس پر اکثر محدثین اس واقعہ کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود جو تھے انتہائی نحیف البدن تھے، بہت کمزور بدن والے. ایک دن یہ درخت پہ چڑھے تو صحابہ اکرام نے پوچھا ان سے کہ عبداللہ کیا کر رہے ہیں درخت پہ چڑھ کے؟ کہنے لگے مسواک اتار رہا ہوں. تو کسی دوست نے مذاقاً کہا اوپر سے مسواک اتارنے کی کیا ضرورت ہے، یعنی آپ کے ساتھ جو مسواک لگی ہوئی ہے، یعنی آپ کی پنڈلی اتنی کمزور تھی، تیبند ہٹ گیا نا، پنڈلی نظر آئی. اس سے ان کا دل بہت خفا ہوا. تو انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی اپنے دوستوں کی کہ حضور آج میرے ساتھیوں نے ایسا کہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب تم لوگوں کے اعمال کا وزن ہوگا نا، تمہارے اعمال کا جب وزن ہوگا تو یہ عبداللہ کے اعمال تم سب پہ باری ہوں گے. اس کے اعمال سب سے زیادہ وزنی ہوں گے. اب یہ پہلے مفسر قرآن صحابی تھے، صحابہ میں پہلے قرآن کی تفسیر کرنے والے تھے، جن پر اللہ نے علم تفسیر کو کھولا تھا. اب اس خاتون نے پوچھا کہ آپ کی روایت سے مجھ تک ایک بات پہنچی ہے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ جو گوننا گدوانا ہے، وشم لگوانا ہے، وشمہ، یہ حرام ہے. یعنی عورتوں کے اندر بھی آج کل ایک بیماری ہے نا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چہرے کے ایسے بال جو عورت کے حسن میں رکاوٹ ڈالتے ہوں، وہ بال اس قدر ہوں کہ
کہ اس کے عورت کے ساتھ اچھے نہ لگتے ہوں، وہ تو اس کا ہٹانے میں تو کوئی ذائقہ نہیں، لیکن یہ جو کیا کہتے ہیں ان کو، ابرو، جی آئی برو، اس کے اندر ان کو نکال کر جو نیل بھروا دیتی ہیں، یا کئی سارے ناکام عاشق ہوتے ہیں وہ اپنے جسموں میں تیر گزار کر LMNS فلاں، ان پر اللہ کے حبیب نے لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ خاتون کہنے لگی میں نے تو سارا اللہ کا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو قرآن میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ یہ بات کس سے کرتی ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کرتی ہیں۔ کون سی بڑی تھی؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے آگے سے جواب میں فرمایا کیا تو نے قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو اللہ کے رسول آپ کو عطا کریں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ؟ نے کہا پڑھی ہے۔ تو یہ حجیت حدیث کی دلیل ہے، یہ کہ حدیث حجت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب سنت کا التزام ختم ہوتا ہے تو سنت کے اہتمام کے بعد بندہ آہستہ آہستہ واجبات سے نکلتا ہے، پھر فرائض سے نکلتا ہے، پھر نتیجہ ملحد ہو جاتا ہے، بے دین ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو ابتدائی طور پر آپ سے یہ بات عرض کروں کہ سنت غیر مؤکدہ کا بھی مسلسل ترک کرنا اس کو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بس میں آج دن کو بھی عرض کر رہا تھا، ایک مسواک ہے، یہ مسواک یعنی آپ پر 5 نمازوں میں کے وضو میں کوئی ایسا وقت نہ ہو کہ آپ مسواک استعمال نہ کرتے ہوں۔ اب یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، لیکن اس کی اہمیت کتنی ہے؟ اس کی اہمیت کتنی ہے؟ آج دن کو بھی میں نے یہ بات عرض کی ساتھیوں سے، تصوف جو ہے نا، یہ پیری مریدی کی جو لائن ہے، اس میں بھی لوگ مقصود سے ہٹ رہے ہیں، مقصود سے ہٹ رہے ہیں، مقصود سے۔ کرامات کو، واقعات کو، ظنی چیزوں کو مقصود بنا کر چلتے ہیں، جس میں احتمال ہے ٹھیک بھی ہے کہ غلط بھی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس راہ کی جو مقصود اور مطلوب جو چیز ہے وہ احیاء سنت ہے، وہ رضائے مولا ہے، اتباع سنت ہے۔ سلوک کی تربیت میں اللہ والے اپنی توجہ سے امراض بھی سلب کرتے ہیں اور اپنی باطنی توجہ سے جس آدمی کی جو باطنی ضرورت ہو، اگر شیخ محقق ہو تو وہ چیز اس میں انڈیل بھی دیتا ہے۔ یہ اس سفر کی باریکیاں ہیں۔ ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ باقی باللہ، یہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عظمت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ یہ امام ربانی حضرت مجد الثانی کے پیر تھے۔ اور آپ کا وصال جو ہے بالکل عالم شباب میں ہوا ہے، 30-29 سال کی عمر میں۔
اور جب ان کے وفات کا وقت تھا تو حضرت مجدد ان کے پاس بیٹھے تھے، حضرت مجدد ان کے پاس تھے، تو حضرت مجدد سے یہ فرمانے لگے کہ شیخ احمد میری رہائی کا وقت قریب ہو گیا ہے۔ یہ پہلے سمجھے نہیں، دوبارہ فرمایا کہ میں رہا ہونے لگا ہوں۔ تیسری بار حضرت کو سمجھ آئی، فرمایا میری رہائی ہو رہی ہے۔ شیخ مجدد کی طرف ہاتھ بڑھایا سلام کا اور رخصت ہو گئے۔ یہی وہ مقام تھا کہ ایک دفعہ شیخ باقی باللہ سے کسی نے پوچھا کہ مرید کا مقام بھی پیر سے بڑھ سکتا ہے کبھی؟ انہوں نے کہا ہاں بڑھ سکتا ہے، کہ جس طرح مجدد کا مقام مجھ سے زیادہ ہے، مجدد الفسانی کا مقام مجھ سے زیادہ ہے۔ اور روحانیت کے بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر مرید نے شیخ سے ایک دفعہ کہا کہ حضرت اگر بے ادبی نہ ہو تو اس مقام پر میں آپ کو توجہ دے دوں، بے ادبی نہ ہو۔ خیر، خواجہ باقی باللہ کے ایک مرید تھے جو ان کی خدمت میں آئے حضرت مجدد کی، ان کے وصال کے بعد، وفات کے بعد جب ان کے پاس آئے تو ان سے عرض کرنے لگے حضرت مجھے آپ سے ایک درخواست کرنی ہے کہ آج مجھے آپ وہ توجہ عنایت فرمائیں جو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ چشتیہ مزاج کے مطابق مجھے دیا کرتے تھے۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ میرے سینے کے اندر عشق کی آگ لگی رہے۔ چشتیہ عشقیہ ہے، سوز ہے، اس میں تڑپ ہے، جلن ہوتی ہے، ایک الگ کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن کیونکہ مجدد سارے طریقوں کے جامع تھے، اس لیے نقشبندی سلسلے میں یہ ساری چیزیں بدرجہ اتم موجود ہیں، الگ الگ لینے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ کامل اور اکمل طریقہ ہے۔ خیر، اب یہ اسی طرح ہے کہ مریض ڈاکٹر کے سامنے بیٹھ کر اپنی مرضی کرے کہ ڈاکٹر کہے جی میں نے آپ کو ڈراپ لگانا ہے، وہ کہنے جی مجھے ہومیوپیتھک کی میٹھی گولی دے دیں، تو حضرت مجدد ان کی بات کو ادھر ادھر کریں، ٹال رہے ان کی بات کو۔ لیکن وہ آدمی بھی اپنی جگہ کچھ اپنے پاس رکھتا تھا، اس نے ایسا تصرف کیا کہ جہاں حضرت مجدد بیٹھے تھے سرہند شریف کی ساری زمین ہلنا شروع ہو گئی، ہلنا شروع ہو گئی۔ تو حضرت مجدد نے ان سے فرمایا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ آپ کا تصرف ہے، لیکن پتہ تجھے اللہ نے مجھے کیا دیا ہے؟ مجھے یہ دیا ہے کہ میں اس سامنے جو قبرستان ہے نا، اس قبرستان پہ اگر نگاہ ڈال دوں، توجہ ڈال دوں، تو یہ مردے اٹھ کے سارے باہر آ جائیں۔ اس کے بعد اپنے مرید سے فرمایا جاؤ میرے مسواک لے کے آؤ۔ مسواک لایا، اس طرح زمین پر اسے ٹیکا، زمین پر جو ہی مسواک رکھی زمین کا ہلنا بند ہو گیا۔ فرمایا دیکھ رہے ہو زمین کا ہلنا بند ہوا؟ کہا جی۔ فرمایا تیرا زمین ہلانا اور میرا مردوں کو اٹھانا رسول اللہ کی اس سنت مسواک کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کو دین سمجھتے ہیں آپ؟ یہ دین ہے؟ دین تو یہ ہے۔ اس کو دیکھو کہ محبوب نے اس کو چھوڑا ہے، وہ جو تم نے کیا یا میں کروں اس کو تو محبوب نے اختیار ہی نہیں کیا۔ تو اس قدر جہالت کے سائے پڑے کہ مقصود سے ہٹ کر وہ باتیں ہونے لگی جس کا مقصود سے کوئی تعلق نہیں، اور اس طرح کی کرامات کو محمود بھی نہیں کہا گیا، یہ محبوب بھی نہیں ہے۔
یعنی کچھ کیفیات ایسی ہوتی ہیں جن کو بزرگوں نے محمود کا نام دیا ہے، یعنی اس طرح کی چیزوں کو محبوب بھی نہیں کہا جاتا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، سنت، اس کو فقیر کی، سالک کی تربیت میں فیصلہ کن اہمیت حاصل ہے، فیصلہ کن۔ ساری زندگی کو اچھا خواب نہیں دیکھا اس نے، لیکن اس نے مسواک نہیں چھوڑا، اس نے تنہائی کی سنتیں نہیں چھوڑی۔ اس سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں، اس سے بڑا محبوب کا دیوانہ اور کوئی نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ اور جب آدمی سنت غیر موقدہ پر بھی اہتمام رکھتا ہے، اب دیکھیں یہ امامہ ہے، یعنی امامہ کا مستقل ترک ٹھیک نہیں ہے، مستقل ترک ٹھیک نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے بھی، یعنی کبھی کبھی باندھے، ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت باندھے۔ سبحان اللہ، ان کو اندر ہی لاتے ہیں، اندر ہی لاتے ہیں۔ میں اپنی بات کو پورا کرتا ہوں تو آپ حضرت کو اندر ہی لے آئیں۔ کیا بات کر رہے تھے؟ آپ بھی جائیں، علماء چلے جائیں، مولانا امجد خان صاحب آ گئے ہیں لاہور والے، ان کو لے کر اندر آ جائیں، آپ بھی جائیں۔ بس میں اپنی بات پھر کروں گا، ابھی بڑی شخصیت ہے، ہم گناہگاروں کے پاس جاتے ہیں لوگ۔